بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک بہت اہم اور نئے موضوع کا آغاز کریں گے۔ موضوع رہے گا ہمارا آنے والے چند ویڈیو میں رزق میں کمی کے اسباب۔ معاشرے کے اندر لوگ ہیں شکایت کرتے کہ حضرت رزق میں برکتیں نہیں ہیں، گھر کے بچے کام نہیں کر پا رہے، جاب نہیں مل رہی، بزنس نہیں کر پا رہے، پریشانی ہے رزق کے معاملات میں، تنگ دستی کے معاملات ہیں۔ تو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رزق میں برکتیں کیسے ہوگی اور کمی کے کیا اسباب ہیں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ہم آنے والی ویڈیو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں اس موضوع کا۔ کلام پاک میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس قصے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کو سب سے پہلے رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کیا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے جس سے اسے رزق ملے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکم دیا جب وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ طویل قصہ ہے، میں صرف اس کا ایک ایک پہلو آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ حاملہ ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکم دیا کہ اے مریم بستی چھوڑ کر صحرا میں چلے جاؤ، شہری علاقہ چھوڑ دو، لوگوں سے الگ ہو جاؤ اور تنہا نکل جاؤ صحرا کے اندر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا صحرا میں چلے گئی، ریگستان کی طرف چلے گئی شہر کو چھوڑ کر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ گیا۔ آپ تنہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے اور شدید درد کی تکلیف میں ہے آپ۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو وہی تکلیف تھی آپ کو، اور آپ اکیلی بھی تھی، خوف بھی تھا آپ کو کہ اب کیا ہوگا، کیسے یہ بچہ دنیا میں آئے گا، اور اس درد کی شدت کے ساتھ آپ کو بھوک اور پیاس بھی لگ رہی تھی۔ تو جب آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت سے آپ تڑپ رہی تھی، آپ کو ایک درخت دکھا کھجور کا، آپ اس درخت کا ٹیکا لے کر بیٹھ گئی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنی نیک بندی پر فضل فرمایا اور ان کے بازو سے، ان کے بغل سے قریب ہی سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وہ ان کے پاس سے بہنے لگا وہ چشمہ پانی کا، اور اس چشمے کے پانی سے جو درخت تھا کھجور کا سوکھا ہوا تھا، اس درخت کو بھی ہرا بھرا کر دیا گیا، اور اس درخت کے اندر کھجور بھی اگا دیے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلی وشربی وقرری عینا۔ مکمل آیتیں ہیں گی بہت ساری، ان آیتوں میں فرمایا گیا کہ اے مریم تو کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، اور فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجُزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور یہ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر ہلا، تجھ پر تازہ کھجوریں گرے گی، پھر اس کو کھانا۔ تو آپ نے ایسا ہی کیا، کھجور کی ٹہنی پکڑی، ہلائی زور سے، پھر کھجوریں گری، اور پھر آپ نے کیا کیا، ان کھجوروں کو کھایا اور اپنی بھوک میں آپ نے آرام پایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب تفاسیر کے اندر علماء اکرام نے اس قصے سے بڑی پیاری بات اخذ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ریگستان میں سے، سوکھے ہوئے درخت کو بھی اگا دیا، اور اس کے اندر کھجور بھی پیدا کر دیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حکم کیوں دیا کہ تو درخت کو پکڑ کر ہلا، پھر تجھ پر کھجور گرے گی؟ اللہ تو قادر ہے، جب وہ سوکھے درخت کو ہرا بھرا کر سکتا ہے تو درخت کو حکم دیتا، درخت خود کھجور نیچے گرا دیتا ان کی گود میں۔ لیکن حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ تو ہلا تب یہ کھجور گرے گی تجھ پر۔ تفسیر میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قصہ رہتی دنیا تک کلام پاک میں باقی رکھنا تھا، اور دنیا والوں کو یہ بتانا تھا کہ جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔
پانی نکالنا حضرت مریم کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ درخت کو ہرا بھرا کرنا حضرت مریم کی قدرت میں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہرا بھرا کر دیا، اس میں کھجور بھی اگا دیے۔ لیکن درخت کو ہلانا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدرت میں تھا، طاقت تھی ان میں، اگرچہ وہ شدید تکلیف میں تھی، اگرچہ بچے کی ولادت کا وقت تھا، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مریم ہلا، اے مریم ہلا، پھر تجھ پر گریں گے۔ علماء فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بات بتائی ہے کہ تم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، کوشش تمہیں کرنا ہی پڑے گی، کوشش تمہیں کرنا ہی پڑے گی۔ تم کو صبح گھر سے نکلنا پڑے گا رزق حلال تلاش کرنے کے لیے، چاہے گرمی ہو، چاہے سردی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے رات ہو، چاہے دن ہو، تمہیں کوشش کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلی چیز ہے یہ، اگر کوشش نہیں کرو گے تو کبھی رزق حاصل نہیں کر پاؤ گے، اور کوشش کر کے ایک رزق کا ذریعہ متعین کرو۔ پہلا یہ رزق حاصل کرنے کا سب سے پہلا اصول ہے کہ ہم کیا کریں کہ رزق کا ایک ذریعہ متعین کریں، چاہے جاب ہو، چاہے بزنس ہو، یا کوئی اور چیز ہو، کہ اس سے ہمارا انکم سورس بنے، اور اسی کے ذریعے ہم کیا کریں، آگے ترقی کریں۔ نوجوان بسا اوقات مایوس ہوتے ہیں، اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہم صبح اٹھ نہیں سکتے، اتنی دور جا نہیں سکتے، گرمی میں پریشان، بارش میں پریشان، غیر ضروری وہ ریزن بنا لیتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے گزارش ہے، دیکھیں کلام پاک میں جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سخت شدت کے باوجود اللہ نے حکم دیا کہ تو کوشش کر درخت کو ہلا، تو یہ بات یاد رکھو، کنڈیشن سچویشن کیسی بھی ہو، کوشش ہمیں کرنا پڑے گی، اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ صرف گھر میں بیٹھے رہنے سے، یہ سوچنے سے کیا ہوگا کیا ہوگا، کبھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر لائف میں کچھ کرنا ہے تو گھر چھوڑے، جگہ چھوڑے، کوشش کرے رزق حاصل کرنے کی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اس موضوع کو آگے اور کنٹینیو رکھیں گے، ہم بہت ساری اہم باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، مولا ہمیں عمل کرنے